السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNN پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے کہ جو کوالٹیز بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ایک ٹیچر بھی ہیں، وہ سیاسی کارکن بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کیا اور کوالٹیز ہیں ان کے اندر، وہ کیا کیا ہے، آج وہ ہم انہی سے جانیں گے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں، ملک اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ اچھا اعجاز صاحب، آپ سیاست میں بھی ہیں، آپ سماجی کارکن بھی ہیں، آپ ٹیچر بھی ہیں، جی۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ مشکل نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، جب آپ کا دل ہو، لگن ہو، چاہت ہو تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ سیاست میرا شوق تھا، ٹیچر میرا پروفیشن تھا، میرا کام تھا۔ سماجیت آٹومیٹکلی آ جائے، جہاں سیاست ہو تو وہاں سماجی کام آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، بہن بھائی کا رشتہ آپس میں۔ اچھا، الحمدللہ میں نے تینوں کام کو ایک ساتھ پرفارم کیا ہے، کیونکہ سماج اور سیاست ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ ٹیچنگ میرا کام ہے، وہ میں کرتا ہوں۔ اچھا، ابھی اس سے پہلے، سب سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ ٹیچر تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میرا جو سٹارٹ تھا نا وہ شاگردی سے تھا، اچھا، اسٹوڈنٹ سے تھا، کیونکہ ایک کامیاب شاگرد ہی کامیاب استاد بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے شاگرد تھا، اور ابھی بھی شاگرد ہوں، کیونکہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو شاگردی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹ لائف آپ کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر میں کہوں تو میں آگے اسٹڈی کر رہا ہوں، میں لوگوں کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے میں پڑھ بھی رہا ہوں تو میں شاگرد بھی ہوا۔ تو سب سے پہلے جو تھی وہ پالیٹکس میرا شوق تھا۔ اچھا، شروع سے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں سیاست سمجھوں، سیکھوں۔ سیاست بیسیکلی وہ نہیں ہے جو ہم گلی محلے میں کرتے ہیں، بیسیکلی وہ ہے جس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے۔ تو جب میں اسکول لائف سے تھا تب سے میں پالیٹکس کر رہا تھا، کرتے 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 پھر ظاہر سی بات ہے میں نے اسٹڈی کمپلیٹ کی، تو پھر میں اپنی جاب پہ گیا، جاب سائٹ پہ۔ وہاں میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی، ایک اسکول تھا روشنی کے نام سے، روشنی پبلک اسکول، جو کہ NGO کا اسکول تھا، وہاں سے میں نے اسٹارٹ۔ اچھا، اس میں آپ کس کلاس سے آپ نے جو ٹیچنگ سٹارٹ کی؟ آپ کے پاس جو پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ آپ کے؟ میں نے چھوٹی کلاسز سے پہلے ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی، 4-5 کو میں پاکستان اسٹڈی پڑھایا کرتا تھا۔ پھر لاسٹ ٹائم جو ہے میں نے پھر وہ مطالعہ ہے پاکستان، وہ بھی پاک اسٹڈی کے نام سے ہی ہے، 9 کلاس کو پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آفس لائف میں آ گیا، اپنی اسکول کی ایڈمنسٹریشن میں آ گیا، وہاں بیٹھا رہا اور ایک سبجیکٹ لیتا تھا۔ سیکنڈلی پھر میں نے اپنا ہی کوچنگ بنایا تھا، روشن کوچنگ کے نام سے، روشن کوچنگ سینٹر، پھر میں نے وہاں پہ اسٹارٹ کیا۔ تو ابھی وہ چل رہے ہیں؟ وہ میں نے کلوز کر دیا۔ اچھا، آپ سیاست میں ہیں۔ جی۔ سیاست لگتا نہیں ہے کہ بہت ہی ایک مشکل ہے مرحلہ، یا بہت ہارڈ ورک ہے؟ تو اس کو کرنے کے لیے انسان کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جس طرح اگزامپل ہم لیتے ہیں، اپنے کراچی میں ہم رہتے ہیں، کراچی میں آج کل جو میٹر ہے، جس طرح حادثات ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حادثات کے ریشو کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، پہلے تو میں آپ کے سیاست کا جو سوال تھا اس پہ آپ کو جواب دے دوں۔ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ آج کل کے مستقبل اگر آپ نے بنانا ہے تو ہر نوجوان کو سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اچھا، جب ایک نوجوان، ایک طالب علم اپنے سیاست میں کردار ادا کرے گا تو ہی ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اگر ہم سیاست میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم ریاستی اداروں کے ٹھیک کیسے کریں گے؟ اچھا، سیکنڈ کوشچن آپ کا ہے کہ کراچی میں جو حادثات ہو رہے ہیں اور ان کو کیسے روک تھام کی جائے۔ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا، اس کی روک تھام کے لیے میرے خیال میں ایک انتظامی بنیادی پہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ ہیوی ٹریفک کا جو ایشو ہے وہ رات کو رکھا گیا 11 سے لے کے صبح 6 بجے تک، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر ہم لا اینڈ آرڈر پہ اپنے فیصلے کرنے لگ جائیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کرنے لگ جائیں تو میرے خیال میں حادثات میں کمی آئے گی۔ اچھا، جس طرح آپ نے بات کی کہ انتظامیہ، جی، انتظامیہ جو ہے وہ کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے کس کے آرڈر کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے؟ اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے لیے ان کے کیا آگے ان کا قانونی کیا سزا ہے ان کی؟ دیکھیں، جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے نا، سب بیوروکریٹس ہوتے ہیں، آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، سیاست سے بہت زیادہ تر تعلق نہیں ہوتا۔ گورنمنٹس آتی ہے سیاسی طور پہ، سیاست اور ریاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ریاست خود مختار ہے اور سیاست آتی جاتی رہتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ اب جن انتظامیہ کی بات کریں ان کا تعلق ریاست سے ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آرڈر دیے جاتے ہیں کہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، کر لیں،
ان پہ فالو نہیں کرتے, عمل درآمد نہیں ہوتا. کراچی میں پہلے گزشتہ روز بھی بہت سارے حالات خراب تھے. گزشتہ قبل اس سے پہلے جو ادوار گزرے ہیں, جو سال گزرے ہیں, ان میں بھی کافی حد تک معاملات خراب تھے. خون ہوتا تھا. آج خون کا طریقہ کار کچھ بدلا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو واقعہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ڈمپر والا واقعہ تھا, اس میں 3 مزدور بیچارے جو بہاولپور سے آئے تھے, سرائیکی مزدور تھے, یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے تھے, وہ بیچارے ڈمپر کے نیچے آ گئے. انتظامیہ کی نااہلی کی بات ہے جہاں تک, تو جو نیچے کا طبقہ ہوتا ہے, لائک ایس او ہو گیا, اے ایس او ہو گیا, ایس ایف پی ہو گیا, ڈی آئی جی ٹریفک ہو گیا, یہ ٹریفک کا نظام ہے جو درہم بھرم ہوا ہوا ہے, یہ ان کی غلطی ہے, یہ ان پہ جاتا ہے. ساتھ میں اچھا, اگر یہ حادثات ہو رہے ہیں جی, تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ بات مطلب لیول تک جا رہی ہوتی ہے, اوپر تک, کہ ان کو تمام چیزیں پتہ ہے لیکن وہ ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے؟ نہیں, ان کی نالج میں ہے, کیوں نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. اب دیکھیں جیسے حادثہ پیش آیا, 10 تاریخ کو اجلاس طلب کر لیا گیا. اچھا, چیف سیکرٹری سنگھ نے اور جو منسٹرز ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹ کے, 10 تاریخ کو اجلاس ہے, اور بہت سے ایسے فیصلے متوقع ہیں جو کہ اس کے برعکس آئیں گے, اور اس پہ انتظامات میں تبدیلی آئے گی. اب جب وہ حادثہ پیش آیا تو اس میں کل ایف آئی آر بھی ہوئی, ایس او کو سسپینڈ بھی کیا گیا, اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کی گئی ہے. اچھا جی, چینجنگز آ رہی ہیں, تبدیلی آ رہی ہے وقتاً بہ وقتاً حالات کے اچھا, ساتھ. جو ڈمپر ہے, جی, ڈمپر یہ ہیوی ٹریفک میں نہیں آتا سر؟ بالکل ہیوی ٹریفک کے اندر ہے. تو پھر یہ تو دن دہاڑے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ انتظامی نااہلی ہے نا. انتظامی نااہلی وہ نہیں ہے کہ آرڈر کون کروا رہا ہے, نیچے کے جو لوگ ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہوا سی بنی ہوئی, ایک بیٹ سسٹم قائم ہوا ہوا ہے. انٹرابسٹی بند ہے پر یہاں چل رہی ہے. اچھا, ڈمپر کے نیچے کوئی بھی آ گیا, ٹھیک ہے, وہ مر جاتا ہے. اچھا, عوام کیا کرتی ہے, ڈمپر کو آگ لگا دی. صحیح ہے, یہ مسئلے کا حل ہے؟ نہیں, مسئلے کا حل نہیں, انتشال انگیزی, غصہ بھی تو ہے انسان کے اندر. آپ دیکھنا, آپ نے 3 جانوں کا ضیاع کر دیا, وہ بھی بلا وجہ کسی کا, تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. آپ سپوز کر لیں آپ کے یا میرے گھر میں سے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہماری اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ یہی ہوگی. اچھا, اس کا حل یہ ہے کہ یہ اس جو ادارے ہیں ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یار آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہمارے گھر کا چراغ بجھ گیا. اچھا, یہ معاملات ہیں, ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ ہوں گے بھی صحیح. اچھا, دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, جس طرح آج کل کرائم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی بینک سے بندہ نکلتا ہے, وہ خود کو سیف محفوظ نہیں کر رہا, وہ اس کو نہیں پتا کہ یار میں یہ جو پیسے لے کے آیا ہوں یا یہ میں نے جو اپنی سیلری نکلوائی ہے میں گھر تک باحفاظت پہنچ پاؤں گا یا نہیں. اچھا, انہوں نے اشتہار بھی اویزا کر دی ہے بینک کے باہر کہ آپ نے بینک سے نکلتے وقت آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے تو آپ نے کال کرنی ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کال کر کے اپنی انفارمیشن دے کے ہم خود پھنس رہے ہیں, یہ تو ان کے پاس چلا گیا ڈیٹا, اور یہ کہتے ہیں پولیس جو ہے یہ آلریڈی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا حقیقت ہے؟ سر میرا نہیں خیال کہ یہ کہنا ایک حماقت ہے, بے وقوفی ہے کہ پولیس ان کے ساتھ انوالو ہے. ٹھیک ہے, کرائم ہے شہر کے اندر, وہ کرائم کیوں بن رہا ہے؟ غربت کے مارے, مہنگائی کی وجہ سے. جب مہنگائی کا ریشو کم ہوگا, غربت کا ریشو کم ہوگا تو کرائم آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. کچھ لوگ مجبوری میں آ کے کرائم کرتے ہیں, کچھ لوگ عادتاً کرتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کی عادت ہے, اب ان کو کیا بدلا نہیں جا سکتا, سدھارا جا سکتا ہے. اچھا, جو مجبوری کے تحت کر رہے ہیں جی, ان کے لیے گورنمنٹ ایسا کیا کرے کہ وہ چیزیں نہ کرے؟ گورنمنٹ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے, ان کو جاب دی جائے, کوئی بزنس دے دیا جائے, کہیں جاب. کچھ لوگوں کا دل نہیں کرتا کام کرنے کو, وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک عادت سی پڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا اعجاز صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, یہاں پہ اتنے بڑے کاروبار ہیں, وہ اکثر ایگزامپل دیتے ہیں کہ یار کراچی جو ہے وہ غریب کی ماں ہے. بالکل ہے, یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کا بزنس سیٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہمارے اداروں کو کیوں ایسا نہیں لگتا کہ ہم یہاں پہ کرائم ریٹ جو ہے وہ 0 کر دیں, تاکہ ہر بندہ یہاں سے بالکل آزادی سے اپنے آپ کو سیف محفوظ سمجھے کہ واقعی یار میں کراچی میں ہوں تو میں محفوظ ہوں. الحمدللہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں, کراچی کا شہری ہوں, اور مجھے فخر ہے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں. کراچی تمام لوگوں کے پالنے والی ایک ماں ہے. ہر رنگ نسل قوم کے لوگ یہاں پہ مقیم ہیں, یہاں رہتے ہیں, اور اپنے کاروبار اپنی روزی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. اچھا, جہاں تک بات ہے نا کرائم کی, یہاں آبادی کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے, 3.5 کروڑ تک کی آبادی ہے کراچی شہر کے اندر. اچھا, آبادی, ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں نا, ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم بیچ میں ریزن ڈال دیتے ہیں, یار یہ ریزن یہ ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آبادی زیادہ ہے تو آپ اپنے سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کو بھی تو بڑھا سکتے ہیں نا. سر ٹائم لگتا ہے ایک چیز پہ. اب آپ دیکھیں, ایک چھوٹا سا چائے کا کپ لے لیں,
آپ اس میں ایک کپ کے اندر 1 کپ کی چائے ڈالیں تو سمجھ آتی ہے. آپ اس میں 2 کپ کی چائے ڈالیں گے تو وہ یقیناً باہر آئے گی. کراچی شہر کا بھی انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرانا ہے, سارے نظام جو ہے چلتے ہیں. اب مزید جب گورنمنٹ آئی ہے, چینجز آئی ہے, نوجوان میئر آیا اس کراچی شہر کے اندر, تو آپ کو تبدیلی بھی نظر آ رہی ہوگی یقیناً. بہت ساری چیزوں پہ آہستہ آہستہ چینجنگز آ رہی ہیں, انفراسٹرکچر پہ بھی چینجنگز آ رہی ہیں. آپ نے روڈز دیکھے ہیں, اس میں بھی چینجنگ, اسٹریٹ لائٹس بھی پراپر ہے, اور قانون کے جو ادارے ہیں وہ بھی حرکت کے اندر ہیں. اچھا, سیاست کی انوالومنٹ جو ہے جی, وہ جو یہ ہے سیکیورٹی ادارے, جس طرح ہم پولیس کی بات کریں, اس میں ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے؟ نہیں, سیاسی انوالومنٹ کسی بھی ادارے کے اندر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سیاست کا تعلق ریاست سے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور ریاست کہتے ہیں گورنمنٹ کو. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ ان کی تو انوالومنٹ پوری ہے؟ نہیں سر, یہ ایک ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے, ایک ہوا غبارہ بنایا ہوا ہے ہوا کا, کہ جو لگتا ہے کہ یار یہ ہوا میں اڑ رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے, کیوں کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ میں اگر ایم پی اے ہوں تو میں وہ جو تھانہ ہے وہ میں اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہوں, میں اپنے مطابق ان کو چلا رہا ہوتا ہوں. یا میرا اگر بھائی ہے نا تو میں پولیس والوں کو کچھ ہی نہیں سمجھ رہا, میں یار میرا بھائی ہے, منسٹر ہے یار, میں اپنی مرضی سے جیوں. سر یہ گاؤں نہیں ہے, کوئی دیہات نہیں ہے, نہ ہی کوئی چودھریوں والا نظام ہے. کراچی شہر ہے, آپ میری بات سنیں, یہاں ہزاروں ایم پی ایس ہیں. میں آپ کو پچھلے ادوار کے کچھ ایم پی ایس کے بارے میں بتاؤں تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے میں نام نہیں لوں گا, ان کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات ہوئے. بہت سے سابقہ ایم پی ایس, پریزیڈنٹ منسٹرز بھی تھے, ان کے ساتھ بھی ہوئے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا پولیٹیکل ممبر جو ہے ان کی یہ انوالومنٹ رہی تھی, وہ بھی کراچی شہر کے اندر. کراچی شہر میں یہ جو تھانہ کلچر ہے, جی, یہ کیا ہے؟ کس حوالے سے تھانہ کلچر؟ یہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طرح یار دیکھیں, آپ کا کوئی ملزم ہے, آپ نے اس کو پکڑا تو آپ وہیں پہ اس کا لگا ہوا ہے, جرگہ لگا ہوا ہے, وہیں پہ اس کے فیصلے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو عدالت نہیں لے کے جایا جا رہا, تو ان میں سیاست کی انوالومنٹ ہو گئی نا؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. ہاں, یہ انتظامی بنیادوں پہ اس کی خرابی ہے. سیاست کہاں انوالو ہوئی اس میں؟ سیاست تو ہم بلا وجہ بدنام کر دیتے ہیں. دیکھیں اگزامپل, میں منسٹر ہوں, ٹھیک ہے, تو میری اثر و رسوخ ہوں گے نا تھانے میں, تو میں تو اپنی ہر بات منوا لوں گا. ایک غریب کو وہ وہاں سے انصاف نہیں ملتا. صحیح. اس میں غلط کون ثابت ہوئے؟ آپ کی غلطی ہے کہ آپ وہاں اثر و رسوخ کیوں استعمال کریں, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص غلط ہے, آپ اس کی سرپرستی کیوں لے رہے ہیں؟ تو غلط کون ہوئے؟ آپ ہوئے. اس کو ہینڈل کون کرے گا؟ اس میں ان کو کیا پورا حق نہیں ہے؟ سر قانون خود مختار ہے, تھانے آزاد ہیں, اپنی مرضی کے مطابق ہیں. تھانے جو ہیں وہ ایک لمٹ میں رہتے ہیں. پولیس جو سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, ایس پی صاحب ہیں, ایس ایس پی صاحب ہیں, ڈی آئی جی صاحب ہیں, پھر آئی جی سندھ ہیں. ان کا اپنا ایک نظام ہے جو کہ اس ریاست کے اندر قائم کیا ہوا ہے. وہ خود اس چیز کو دیکھتے ہیں, خود فالو کرتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہ اس کو خود ٹیک اوور کرتے ہیں, لک آفٹر دیکھتے ہیں, کرتے ہیں خود ہی. اچھا, سیاست پہ تو ہم بات کافی لمبی ہو جائے گی, اس کو ہم کلوز کر کے ہم دوسرے طرف بھی آتے ہیں. ایک سوال, کرائم اور ایکسیڈنٹ, ان کو ختم کیا جا سکتا ہے یا ان کی ریشو کم کی جا سکتی ہے؟ اگر کرنٹ ہم بات کریں ابھی کی, ٹھیک ہے, تو کتنا وقت درکار ہوگا ان تمام معاملات کو کلوز کرنے میں؟ وقت کی جو بات ہے اس کا تو تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا وقت لگ جائے گا. کمی ضرور لائی جا سکتی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, اگر ہم انتظامی سطح پہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں, رولز کے مطابق چلنے لگ جائیں. کل جو حادثہ ہوا وہ ڈمپر ہی رانگ وے جا رہا تھا, آنے والے شخص جو تھا وہ ٹھیک تھا, ڈمپر رانگ وے تھا, شاید بریک فیل ہو گئی تو وہ ان کے اوپر آ کے لڑ گیا, اور تینوں کی اسی وقت ہی موت ہو گئی. ٹھیک کرنے کی بہت بڑا حادثہ ہے یہ, اور اس پہ ہم نے اور ہمارے چیئرمین پاکستان سرائے کی قومی اتحاد کے کرنل عبدالجبار واسی صاحب, انہوں نے نوٹس بھی لیا ہے, پروٹیسٹ کال بھی دیے, اور لیگلی ٹیم کی بھی ہم نے سپورٹ کرنے کا ان کو یقین دہانی کروائی ہے. جتنا بھی کیس ہوگا ایف آئی آر کے بعد ہم خود اس کو فالو کریں گے. اچھا اجازت صاحب, سیاست ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس کو میرے خیال میں کرتے جائیں تو یہ لمبی ہوتی جائے گی. اچھا, ہم آتے ہیں آپ کی ٹیچنگ کی طرف. استاد کا ایک بہت مقام ہے, بہت درجہ ہے, اور یہ ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے, ٹھیک ہے, جو ایک شاگرد اور استاد کے درمیان میں ہوتا ہے. پاکستان میں اگر آل اوور ہم بات کریں, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, کیا ہمارے تعلیمی معیار وہ ہے جو ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے.
اگر ہم انٹرنیشنلی ڈیبیٹ پہ آتے ہیں یا کمپیریزن کرتے ہیں کسی اور ممالک کا تعلیمی ریشو کے حوالے سے تو ہمارا تو لٹریسی ریٹ ہی 8 پوائنٹ کچھ ہے. آپ دیکھیں نا 8 پوائنٹ کچھ اچھا سم تھنگ کچھ 5 کے لیں 6 کے لیں, باقی کہاں ہے 92% 90% کا ریشو. اچھا پہلے تو ہم اپنے ہمسایہ ملک سے بھی پیچھے ہیں. بالکل تعلیم کے معاملے بہت پیچھے ہیں ان سے. اچھا. وہ تعلیم نہیں ہے جو ہماری ہونی چاہیے. اب وقتاً وقتاً جدید حالات جیسے آ رہے ہیں, جدید وقت آ رہا ہے, جدید چیزیں آ رہی ہیں, ہم تعلیم کی طرف گرو کریں. جیسے AI چیٹ GPT وغیرہ جو ہمیں ملی ہوئی ہیں, ہم ان سے تعلیم حاصل کریں. اور انسٹیٹیوٹ بھی یہاں پر ہیں, JDC دیکھ لیں, گورنر ہاؤس دیکھ لیں. اس کے علاوہ سب سے پہلا نام میں لوں گا معذرت سیلانی جو جدوجہد وہ کر رہا ہے ایک تعلیم کے حوالے سے اور AI کے حوالے سے, جو ڈیجیٹل جو ہے اس کے حوالے سے, وہ قابل تعریف ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے اور پوچھوں, اگر کوئی NGO آ کے جی وہ آپ کے گورنمنٹ اسکول کو بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں نام ہی لے لیتا ہوں فکس اٹ والے, وہ آپ کے گورنمنٹ اسکول کو بنا رہے ہیں, اس کو کلر کر رہے ہیں, اس کا فرنیچر لا رہے ہیں, وہ اسکول ہے گورنمنٹ کا, تو گورنمنٹ کے لیے کیا فیلنگز ہیں ان اداروں کے لیے کہ یار یہ تو ہمارے منہ کے اوپر ایک تماچا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی یہ چیزیں جو ایک خیراتی ادارہ کر رہے ہیں آ کے وہاں پہ. سر معذرت کے ساتھ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ نے ڈائریکٹلی فکسڈ کو لا کے بٹھا دیا, جبکہ اس سے بڑے نام جس میں ناقابل فراموش اگر کہہ دیا جائے, عبدالستار ایدھی کا بہت بڑا نام ہے, کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. عبدالرحمان شیپا صاحب بہت بڑا نام ہے, ایجوکیشن پہ JDC بہت اچھا ورک کر رہا ہے, سیلانی بہت اچھا ورک کر رہا ہے, عالمگیر بہت اچھا ورک کر رہا ہے. JDC تو تیسرے درجے کا جا کے ہے وہ ڈھکن چور بن گیا تھا, کہیں سے معذرت کو برا بھی لگ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اصل میں دکھایا کچھ اور جاتا ہے, ہوتا کچھ اور ہے. ایک گٹر کا ڈھکن لگانے سے وہ کراچی کے مسائل ایک سکول رینوویٹ کرنے, میری بات سننے میں آپ کی بات سنوں گا, ایک سکول رینوویٹ کرنے سے وہ کوئی پورے ایجوکیشن کا سسٹم نہیں چینج کر سکتا. اچھی بات ہے, ایک اچھا انیشیٹو ہے, اسکول کی طرف گئے ہیں, پر وہ زیادہ تر دکھاوے کا ہے. میں نہیں مانتا, آپ کراچی میں رہتے ہیں, اگر کراچی کی شہری ہیں تو میں آپ میرے ساتھ چلیں, کسی بھی ہم علاقے میں چلتے ہیں, وہاں پہ جا کے گورنمنٹ اسکول دیکھیں, وہاں پہ اسٹڈی ہے, وہاں پہ تمام اسٹاف ہے, وہاں کے اسکول کمپلیٹ ہیں, کالجز ہیں وہاں پہ, اور ہم وہاں سے تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں. میں خود ایک گورنمنٹ کالج سے اسٹڈی کر کے آگے گیا ہوں, اور گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہی میں اسٹڈی کر رہا ہوں آگے بھی, تو آپ اندازہ لگا لیں. اچھا آپ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں سکولز پہ حملہ ہوا تھا, APS کا واقعہ بتا رہا مجھے, پشاور کا واقعہ تھا. اس کے بعد ہم نے جو دیکھا کہ سکولز کی وال جو تھی, دیواریں 4 دیواری انہوں نے مضبوط کر دی, اس کے اوپر خاردار تاریں لگا دی. اچھا وہ چیزیں دیکھنے میں پنجاب میں نظر آئی, سندھ میں ایسا نہیں ہوا. سر آپ کو پہلے سندھ کی تو ابھی تک میں نے بہت سارے ایسے سکولز ہیں, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں جن کی 4 دیواری نہیں ہے. یہاں کٹ کیجئے گا, سوال بھی آپ کا APS KP سے تعلق ہے, آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. نہیں مطلب اس کے بعد پنجاب میں یہ عمل ہوا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ واقعے کے بعد, لیکن سندھ میں نہیں ہوا نا. لیکن خاردار تاروں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک سیکیورٹی, سیف سائڈ کے لیے, سیکیورٹی کے لیے. تو کیا وہ سیکیورٹی ان کے لیے نہیں ہے؟ تمام سے سکولز میں ہے, بہت سے اسکول ایسے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کے لیے تو کچھ بھی خاردار تارے لگائے جاتے ہیں, بڑے دروازے لگائے جاتے ہیں, سیکیورٹی گارڈ رکھا جا سکتا ہے, اور سٹینڈ لگتے ہیں, الیکٹرک وائر کا یوز کیا جا سکتا ہے. یہ تو اسکول کے انٹیریئر کی سیکیورٹی کے لیے ہے, تو یہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا جس صوبہ میں ہم بیٹھے ہیں, کیا وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز سے خبر ہے یا وہ بے خبر ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. آہستہ آہستہ تمام کام جو ہیں آتے جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. تعلیم کا نظام بھی کافی حد تک بہتر ہے. گورنمنٹس آتی ہیں چلی جاتی ہیں, ایک گورنمنٹ نہیں ہے, ہر گورنمنٹ اپنی نئی پالیسیز لے کے آتی ہے ایجوکیشن پر, تمام چیزوں کے اوپر. موجودہ جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں, پچھلے اتوار کے اندر بھی وہی تھے, استعفیٰ بھی وہی ہیں, سردار شاہ صاحب. اچھا خاصا وہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے اب کافی حد تک اپ گریڈ کیا ہے. نظام بوسیدہ ہے, شروع سے چلتا ہوا رہا ہے, قائد اعظم کے وقت سے ایسا نظام چلتا ہوا رہا ہے, ہم کس کا گناہ گار ٹھہرائیں گے؟ آپ دیکھیں کراچی یونیورسٹی میں پیپرز چل رہے ہیں ابھی, اس میں پیپرز ایک بچی نے جو ہے وہ میری جاننے والی ہیں, اور سمجھ لیں کہ میرے فیملی میں سے ہی ہیں وہ, انہوں نے پیپرز جو ہیں وہ اپنا سائیکولوجی کا پیپر رجسٹر کروایا, جبکہ ان کی جگہ پہ ایڈوانس اسلامیات کا پیپر آ گیا.
اچھا ہاں یہ نااہلی کہتے ہیں. اچھا یہ تو مطلب اتنے بڑے لیول پہ یہ تو مسٹیک ہونی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اسی کی تو اچھا اگر ہم اس کو مسٹیک بھی بولیں لیکن جس لیول پہ ہو رہی ہے اس لیول پہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا میں جو ورڈ یوز کروں کہ نااہلی ہے, اس نااہلی کو ہم حکومت پہ نہیں بم ڈال سکتے کہ یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے, کیونکہ ایجوکیشن منسٹر تو نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ غلطی کر لیں. بائی مسٹیک ہو سکتی ہے, وہ غلطی ہو گئی ان سے, پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا ان کی اپنی غلط یا توجہ نہ دینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ کا کتنا کردار ہے؟ سر میری نظر میں تو گورنمنٹ کا ہی کردار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اتنی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے گورنمنٹ اسکول کے اندر, بکس فری کرتی ہے, یونیفارم فری کرتی ہے. کچھ کردار انسان کا اپنا بھی ہوتا ہے, ہمارے معاشرے کا بھی ہوتا ہے. آپ جا رہے تھے وہاں پہ, آپ کے بچے تو اسکول جا رہے ہیں, برابر اگر اسکول کے بچے نہیں جا رہے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کو بولیں کہ آپ ان کا یہاں پہ داخلہ کروا دیں. آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں, آپ ان کے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں کسی طرح کا, کچھ جدوجہد کر کے. کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں, ساری غلطیاں گورنمنٹ کی نہیں ہوتی. ہمیں اپنے آپ کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں اگر منسٹر کا بچہ پڑھے گا تو ہی اس کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے, پرائیویٹ اسکول سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. سر میرے خیال میں پرائیویٹ اسکول سسٹم نہیں ختم ہونا چاہیے, کیونکہ سلیبس کا ہے ایشو. اب دیکھیں کیمبرج اسکول جو ہے وہ الگ ہے, او لیول اے لیول الگ ہے, ضیاء الدین بورڈ الگ ہے, سندھ گورنمنٹ کا بورڈ اپنا الگ ہے, پنجاب کا الگ, کے پی کا الگ, کشمیر کا الگ, بلوچستان کا الگ. ہر صوبے کے اندر بہت سے بورڈز ہیں, ان کے اپنے ہیں. جو پرائیویٹ سسٹم ہم کہتے ہیں یہ آج کا نہیں ہے, کافی عرصے کا ہے, شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر ہم قائد اعظم کی بات کریں تو وہ بھی کہیں سے پڑھ کے آئے تھے, تو ایسے ہی ہے. تو وہ ہر ایک سٹینڈرڈ ہے, تعلیم کا معیار ایک ہونا چاہیے. اچھا تعلیم کا معیار دیکھو, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, میں سمجھ رہا ہوتا ہوں, میرا بیٹا پرائیویٹ اسکول پڑھتا ہے, صحیح ہے, آپ کے بھی کوئی بھائی ہوں گے چھوٹے, یا آپ کا بچہ یا کوئی جاننے والے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں ایڈمٹ کروائیں, تو پھر لیول میں فرق نہیں آ جاتا؟ یہ ہماری اپنی ایک سائیکی ہے جس کو ہم نفسیات کہتے ہیں, یہ وہ بنی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ جو گورنمنٹ اسکول ہے نا, شاید اس میں بچے نہیں, اس میں گدھے پڑھتے ہیں. اچھا ہم نے یہ سوچ لیا کہ وہاں پہ ہمارے بچے پڑھنے نہیں جاتے, یا پڑھانے وہاں گدھے ہی آتے ہیں, کوئی استاد نہیں ہوتا وہاں پہ. یہ غلط ہے. جبکہ آپ کو دیکھیں پورے پاکستان میں سندھ میں ایک نظام بنا گیا کہ استاد کو بھی لائسنس دیا گیا, ٹیسٹ لے کے استاد کو ویریفائی کیا گیا کہ یہ باقی استاد ہے, اس نے ٹیسٹ دیا اور جا کے وہ ٹیچر بنا ہے. یہ ہماری غلطی ہے. ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھا سکتے ہیں, نہیں پڑھاتے کیونکہ ہماری سائیکی بنی ہوئی ہے. اچھا یہ سائیکی پھر ایک منسٹر کی بھی تو ہے نا, وہ بھی نہیں ایڈمیشن کرواتا اپنے بچے کا گورنمنٹ اسکول میں. بہت سارے منسٹر کے بچے پڑھتے ہوں گے, بہت گورنمنٹ اسکول کے, آپ اے پی ایس دیکھ لیں, گورنمنٹ کا اسکول ہے, عسکری ادارے سے تو ایک الگ بات ہے, پر وہ پڑھتے ہیں وہاں پہ. اچھا ابھی اجاز صاحب ہم آتے ہیں سماجی کام کی طرف. بالکل ٹھیک ہے, سماجی کام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ورک اس میں کر کے یہ تمام چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, وہ ذرا آپ ڈیٹیل سے بتائیں گے؟ اچھا میں آپ کو نا سماجی کام کا پہلا انیشیٹو دینے جا رہا ہوں. آپ نے انڈس ہاسپٹل کا نام سنا ہے؟ جی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور گورنمنٹ نے انڈس ہاسپٹل ایک فلاحی ادارہ ہے, سب کو معلوم ہے, فری. گورنمنٹ اس کے اندر ڈونیٹ کرتا ہے, ایک نئی بلڈنگ بنی ہے, سندھ گورنمنٹ نے اس میں ڈونیٹ کیا, اور وہ ہر سال ہر منتھ کی جو بھی ہے اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے, وہ ڈونیٹ کرتا ہے تاکہ وہ فلاحی کام کر سکے. اچھا ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایجوکیشن پہ بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں, میں پھر ان کے اندر نام لوں گا, میں وہی چھیپا کا نام لوں گا, میں ایدھی کا نام لوں گا, میں سیلانی کا, عالمگیر کا, جے ڈی سی کا, تمام لوگوں کا نام لوں گا. یہ سب لوگ جو ہے سماجی کام کر رہے ہیں. سماج میں مراد کسی کو تعلیم دے دینا فری آف کاسٹ, کسی کا علاج کروا دینا فری آف کاسٹ, کسی کو اسکالرشپ دے دینا فری آف کاسٹ. تعلیم کا مطلب اخراجات کا استعمال لینا. کسی کے ہاسپٹل کا ایشو ہے, میں زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین تھا گورنمنٹ کی طرف سے, تو وہاں پہ مجھے یہ فیسلٹی تھا کہ میں گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے تھے, زکوٰۃ کی مد میں ویریفائی کرواتا تھا, جنا یا سیول کوئی بھی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہو, میں ویریفائی کر کے دیتا تھا, ان کے آپریشن گورنمنٹ فری کر کے دیتی تھی. یہ سماجی کام ہے. کچھ بیوہ خاتون ہیں, گورنمنٹ کے بہت سے پروگرام ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ کرنا, اویل کرنا, جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچانا, یہ سماجی کام ہے. اچھا سماجی کام میں یہ تمام چیزیں آ گئی, تمام چیزیں. اچھا ایک اگر ہم جنرل بات کریں, جس طرح اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے, کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہماری تعلیم, ایک صحت,
ٹھیک ہے, ایک انفراسٹرکچر آپ کا جو صفائی کہہ لیں, آپ کا نظام, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ایک ملک کے لیے یا ایک سٹی کے لیے, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہیں ہمارے اندر, ہمارے پاکستان میں, نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے. اچھا, تعلیم پہ اگر ہم فوکس کریں گے تو ہمارا دوسرے سسٹم بھی بہتر ہوں گے, جیسے کہ صحت کا سسٹم. ہمارا فوکس ہٹ گیا ہے نا تعلیم سے, تو تبھی تو ان چیزوں میں ہم پیچھے ہیں. دیکھیں, فوکس کی جو بات ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا نعرہ ہے پڑھے گا پاکستان یا بڑھے گا پاکستان. میرا بھی یہی نعرہ ہے, آپ کا بھی نعرہ, اور یہ حقیقت بھی ہے. تعلیم ہوگی تو شعور ہوگا, شعور ہوگا تو معاشرے میں بھلائی پیدا ہوگی, اور پھر ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے. فوکس ہے, بہت سے مسائل ایسے جن پہ ٹائم لگے گا, ابھی بھی ہمیں ٹائم لگے گا. 74-75 سال سے ہم آ رہے ہیں, ابھی بھی ہمیں مزید ٹائم لگے گا سیکھنے, کیونکہ ہر دن کوئی نیا رخ ہے, ہر دن کوئی نئی چیز ہے, اس کو سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. وہ چیزیں اچھا, کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے بعد میں آئے ہیں جی وہ ہم سے آگے چلے گئے؟ ایسا ہے. چائنا, اویئرنیس سر, میں نے آپ کو پہلے بولا اویئرنیس, شعور کی کمی کی وجہ سے. آپ لٹریسی ریٹ کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتا 8 پوائنٹ سمتھنگ لٹریسی ریٹ ہے. وہاں پہ چائنا میں 90% لٹریسی ریٹ ہے. امریکہ کی بات کریں وہاں بھی 90%, 100% لٹریسی ریٹ ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں 100+ لٹریسی ریٹ ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. ہم اپنی ہی بات کریں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اپنے سے اٹھا لیں. آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان, ان سے ہی آپ دیکھ لیں, اگر 2 بچے پڑھا رہے تو ایک اس کے گھر میں بیٹھا ہوگا, اور اگر بچہ سارے بچے پڑھا رہے تو برابر والے گھر کا بچہ بیٹھا. اچھا, اس میں پھر ہم تعلیم کی طرف آ گئے, ایک اچھا ٹاپک ہے اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کر لیں, بہت آگے ہم سے, بہت آگے ہے ایجوکیشن میں بہت زیادہ. آپ گوگل چلے جائیں, فیس بک چلے جائیں, میٹا میں چلے جائیں, ایون کے تمام ڈائریکٹرز ان کے پاس ہیں, ان کے پاس ہے. اچھا, پھر اگر ہم دبئی, سعودی عرب کی بات کریں, یہاں سے جو ان کے کنٹری سے جو لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں مینجمنٹ میں, اور ہمارے جو پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں لیبر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تعلیم نہیں ہے نا, تعلیم نہیں اگر ہے. ہمارے پاس تعلیم ہوتی تو کیا ہم ان کو جگہ دیتے؟ کبھی بھی نہ دیتے, کبھی بھی جگہ ہم ان سے بہتر ہیں, ہم پروف کر سکتے ہیں. جب ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی تو ہم آگے کیسے موو کریں گے؟ سمپل سی بات یہ ہے. ہمارا فوکس اس وقت تعلیم پہ ہونا چاہیے پہلی فرصت کے اندر, پر ہم بزنس بنا کے بیٹھے ہیں. اجاز صاحب, آپ نے ابھی میسج دینا ہے تعلیم پہ, آپ نے سماجی جو آپ کارکن ہیں اس پہ, اور پلس آپ نے سیاست میں, ایک مختصر سا تینوں ٹاپک پہ ایک اچھا سا ایک میسج دے دیں ہمارے سننے والوں کے لیے. میں تمام نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان ہیں سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کریں, پالیٹکس میں آئیں, جو پرانے لوگ ہیں ان کو ریپلیس کریں, وہ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں. آپ جب تک نہیں آئیں گے وہ وہاں موجود رہیں گے, تو اس لیے آپ اس میں چینج لائیں. وہ کہتے ہیں یوتھ چینج لائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس وقت ینگ ہے, کسی بھی پارٹی کا چیئرمین ایسا نہیں ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیونکہ یوتھ آگے آئی تو پتہ چلا کہ چینج آیا ہے. تو میں تمام نوجوانوں کو پالیٹکس کے حوالے سے یہ میسج دوں گا, تعلیم مسٹ ہے. چینج کب آئے گا؟ جب ایجوکیشن ہوگی. ایجوکیشن نہیں ہوگی تو چینج بھی نہیں آئے گا, اور ایجوکیشن ہوگی تو وہی پالیٹکس میں آئیں گے. تو بیسک کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. پہلی پریورٹی پر جو ہے وہ ایجوکیشن کی لی جائے, اس کی جتنی بھی تعلیم ہے اس کو پڑھا جائے, سمجھا جائے. ڈگری نہیں لینی, آپ ڈگری نہیں, گریڈ نہیں لینا آپ نے, آپ نے پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. ذرا سا پڑھ لیں, سمجھ لیں, اچھے سے پڑھ لیں. ایجوکیشن مسٹ ہے. تعلیم لیں گے تو ہم معاشرہ بدل پائیں گے, دنیا میں ترقی کر پائیں گے, ملک کو بڑھاوا دے پائیں گے, ہم چینج لائیں گے اس ملک کے اندر, اور پھر پالیٹکس میں اچھا کردار بھی ادا کریں گے. اور جب ہم پالیٹکس میں اچھا کردار ادا کرنے لگیں تو آٹومیٹکلی جب معاشرہ چینج کریں گے, انوائرمنٹ چینج کریں گے اپنا, تو سماجی کردار بھی خود ہی ادا ہو جائے گا. لوگوں کی خدمت کریں. جو لوگ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پا رہے ان کو آپ بہت ساری سوشل سائٹس ہیں ان پہ لے کے آئیں. بہت سے گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں ایڈمیشن کروائیں. جتنا ہو سکے لوگوں کی, یعنی ہم سب کا فرض ہے, یہ ہم سب کا فرض ہے, لازم ہے ہم پہ. ہم سب کو اپنا یہ فرض ادا کرنا ہے. جو کردار ہم نے آپ نے اپنے حق کا, اپنے حصے کا جو دیا ہے اس کو روشن رکھنا ہے. کوئی اگر بجھا کے بیٹھا وہ اس کی اپنی غلطی اور اس کی اپنی مرضی ہے. آپ نے اپنا دیا ہمیشہ روشن رکھنا ہے, تعلیم کے حوالے سے, معاشرے کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, اس ملک کے حوالے سے. اور سماجی میں اگر آ جائیں ہم,
بالکل یہ وہی میں آپ کو بتا رہا تھا سماجی جو ہے جو ہم نے اپنا دیا روشن رکھنا ہے وہ سماجیات ہی ہے. اگر ہم اپنا خیال رکھنا اگر اس میں میں ہوں تو میں اپنے حصے کا کردار ادا کروں کہ چلو یار یہ بچہ نہیں پڑھ رہا, میں اس کو میں ایڈمیشن کروا دوں, میں ایڈمیشن کروا دوں, یہ اس کی ایک ذمہ داری لے لوں. ہاں یہ یار بیمار ہے تو چلو. میں ابھی آپ کو جس این جی او کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ایجوکیشن سے, دی روشنی ٹرسٹ اس کا نام ہے. اچھا. میں خود اس سے بلونگ کرتا تھا, میں خود وہاں پہ اسکول میں تھا. وہ اس وقت جو کام کری ہے میں سمجھتا ہوں بہت بہترین کام کری ہے. وہ بچے کو پڑھاتی بھی ہے, سکھاتی بھی ہے, کھلاتی بھی ہے, پلاتی بھی ہے, اور سب کچھ کرتی ہے. وہ اس کے بعد جب بچہ میٹرک کر کے نکلتا ہے تو اس کو آگے بھی موو فارورڈ کرتی ہے. صحیح. یونیورسٹی تک اسکالرشپ لینا چاہے تو وہ بھی پڑھاتی ہے, کچھ کام ہنر سیکھنا چاہے تو ایگریمنٹ کیا ان کو ہنر بھی سکھاتی ہے. مطلب بیسک سے لے کے جب تک اس نے سیکھنا تب تک سکھاتی ہے. بچہ صبح اسکول آئے گا, اپنی کلاسز لے گا, تربیت یافتہ جو ہے وہ ٹیچرس ہیں, سب پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں. اس کے بعد بریک ہوگی, ان کو لنچ دیا جائے گا. لنچ کے بعد وہ پھر کلاسز لیں گے, چھٹی کا ٹائم ہوگا, اس کے درمیان کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ این جی او پرووائڈ کرتے ہیں اس کو. دی روشنی پبلک اسکول, دی روشنی ٹرسٹ. اجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی چاہیں گے کہ کسی ٹاپک پہ بات کریں, کیونکہ جس طرح آپ ایکٹیو ہیں اور جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے یہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ اظہر چودھری کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.